روزوں کے مسائل لیسن 2۔ پھر اسی عالم بے خودی میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، مسلمانان عالم کے لیے دعائیں، مجاہدین کے لیے دعائیں، مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دعائیں، مسلم نوجوانوں کے لیے دعائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں، زندہ و فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کاش یہ انمول گھڑیاں اور مبارک لمحے طویل تر ہوتے جائیں۔ یہ لمحے جو سرمایہ حیات ہیں، کون جانے کس خوش نصیب کو دوبارہ میسر آئیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی ذات اپنے عاجز، محتاج اور درماندہ حال بندوں کو بڑی محبت اور فضل و کرم کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ خالق و مخلوق میں کوئی پردہ حائل نہیں، اور خالق اپنی مخلوق کے پھیلائے ہوئے دامن اور اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ عبادت یا ذات کا یہ شوق عبادت اور ریاضت کا یہ ذوق و شوق اور ایمان و ایقان کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ عبادات کے سارے اہتمام کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی یعنی کہ گناہوں سے بچنے والے بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار فحش باتوں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے تو اسے صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بخاری کا روایت ہے۔ بلا شبہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے، جس کی وضاحت مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی تو کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی غرض و غایت ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو، اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ بس جس نے مہینے بھر دن کے اوقات میں ترک طعام کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کیا، یعنی پکا ارادہ کر لیا، تو اس نے گویا روزے کے مقاصد حاصل کر لیے اور ماہ سیام کی برکتوں سے بھرپور حصہ پا لیا۔